آج دوسرا پارہ سورہ بقرہ سے تلاوت شروع کی گئی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ. والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اور جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے قریبی رشتہ داروں پر، یتامہ پر، مساکین پر، وابن السبیل اللہ کے راستے میں چلنے والے یعنی مسافر، والسائلین وفی الرقاب، اور سائل جو ہیں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. والموفون بعہدہم، اور جو تم نے عہد و پیمان لیے اس کو پورا کرو. اس میں یہ احکام ہے. پھر روزے کے احکام ہے. بار بار آپ نے سنا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ تعالیٰ نے بار بار ایمان والوں کو خطاب کیا ہے. تقریباً میری نظر سے جو گزرا 90 جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان والے سے خطاب کر کے کہا. اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو جب خطاب کرتے ہیں یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب یہود کو، نصارہ کو یا اہل الکتاب یا اہل المشرکین، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے پکارتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا جیسا کہ پہلے امتوں پر، لیکن تمہارے لیے یہ فرض قرار دیا گیا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رمضان میں یہ قرآن پاک کو نازل کیا گیا لوگوں کے ہدایت کے لیے، لوگوں کے رہبری کے لیے. جب یہ پورا ہو جائے تو تم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ جس رب نے تمہیں ہدایت دیا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. پھر اس کے بعد حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں احکام بیان کیے، لیکن یہاں پر بھی بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ نے حج کے احکام بیان فرمائے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم، یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس گمان میں مت رہنا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں کی آزمائش کی گئی اسی طریقے سے تمہاری بھی آزمائش کی جائے گی. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اور تمہارے اوپر ایسی آزمائش کی جائے گی کہ تمہارا دل ہل جائے گا. وزلزلوا حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول پکار اٹھے. یہ اصل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر بھی حالات آئے تو سب لوگ دیکھنے لگے کہ اللہ کی غیبی مدد، اللہ کی نصرت کیسے آئے گی. یہاں تک کہ رسول بھی پکار گئے. والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہاں اللہ کی مدد ان قریب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب. ہم نے یہ بڑے بڑے اکابر اہل اللہ کو، خاص طور سے لوگوں کو جہاد کے موقع پر ابھارتے ہوئے یہ آیت ہم نے ان حضرات سے سنی. ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب، پڑوس کے ملک کے سب سے بڑے مفتی، جب یہ حالات چل رہے تھے بڑے بڑے علماء کے درمیان، حضرت نے یہ آیت تلاوت کی اور سب کو للکارا اور کہا کہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں. کوئی سپر پاور طاقت کا دعویٰ کرے، کسی کے پاس کچھ بھی طاقت نہیں ہے. سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. اور ایمان والوں کو مایوسی سے نکالتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ مایوس مت ہو، اللہ کی مدد ان قریب آئے گی. مسلمانوں کو ہمت رکھنا چاہیے کہ ضرور اللہ کی مدد آئے گی. پھر اس کے بعد تیسرا پارہ شروع ہے. اس میں آیت الکرسی، خاص طور سے آیت الکرسی یہ بڑی فضیلت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے
بار بار کاش آپ عربی سمجھتے تو اس میں کتنی ساری ضمیریں ہیں. وہ ضمیر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ کیا. اللہ یہ بھی اللہ کے، لا الہ یہ بھی اللہ کی طرف، یہ بھی اللہ کی طرف، الحی القیوم کہ وہ اللہ حی ہے، قیوم ہے، زندہ رہنے والا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کہ جس کو اونگ بھی نہیں آتی، جو سوتا بھی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ سو جائے تو دنیا کا نظام کیسے چلے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایسے چل رہے تھے تو اللہ نے ان کا امتحان لیا. پانی رکھ کر چل رہے تھے لیکن تھوڑی دور چلے کہ پانی اس طریقے، کوئی بھی اس طریقے سے نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ اس طرف ان کو متوجہ کیا کہ اس طریقے سے ہمارا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم اس طریقے سے جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ کی نظر رہتی ہر وقت. اللہ تعالیٰ سوتے نہیں اور اللہ تعالیٰ اونگتے نہیں. اگر اس طریقے سے معبود ہی سو جائے تو پھر دنیا کا نظام چل نہیں سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا یہ قصہ بہت تفصیل کے ساتھ اس میں ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور وہ چڑیا کا واقعہ بیان کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ کہ اے پروردگار میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے پوچھا کیوں ایسے؟ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ کیا تم کو میری ذات پر ایمان نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جب بار بار سوال کر لیں تو ابراہیم علیہ السلام جواب قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي کہ ہاں ہمیں اطمینان تو ہے لیکن اور زیادہ اطمینان ہمیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا کہ آپ 4 پرندے پکڑو اور پھر اس کو اس طریقے سے ذبح کر کے اڑا دو. چنانچہ ایسے ہی کیا. روایت میں کون کون سے پرندے تھے وہ بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو دوبارہ زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طریقے سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اور پھر اس طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات بار بار کی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یؤتی الحکمت من یشاء اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس کو چاہے حکمت عطا کرتے ہیں اور حکمت میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کثیر حکمت عطا فرما دیتے ہیں. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر پھر بار بار یہی ترغیب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو اپنے مال کو خرچ کرو. تو یہ دیکھو بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر جا رہا ہے. قرآن کا یہ مہینہ ہے اس لیے قرآن کے ترجمے کو پڑھے. یہاں جو باتیں بتائی گئی یہ تو سرسری، یہ تو ایک دورے تفسیر ہے. بس آپ کے نظر کے سامنے ان تمام مضامین کو دوڑا دیا جاتا ہے. اب اگر آپ محنت کریں گے، آپ قرآن اٹھائیں گے، تفسیر پڑھیں گے، اس میں آپ کو تفصیل سے یہ سب باتیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.